اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ آج میں آپ کو زمین کی پیمائش، زمین، پلاٹ، مکان کی پیمائش کا وہ آسان طریقہ بتاؤں گا جو ہم وکلاء اکثر استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کمیشن میں جا کے کوئی پراپرٹی الگ کرنی ہو، تقسیم کرنی ہو تو اس صورت میں، یا پٹواری وغیرہ استعمال جو کرتے ہیں، وہ طریقہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سکھاؤں گا۔ ہمارا یہ نیا چینل ہے لائرز ایڈوائز کے نام سے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمیں انکریج کریں گے، ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا دوستو، ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو میں زمین کی پیمائش کی جو بنیادی اکائیاں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھا دوں۔ ہمارا جو رائج الوقت جو نظام ہے پاکستان میں، یہاں اکثر جو سسٹم ہے، پہلے ہمیں مرلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ تقریباً 272.25 اسکوائر فٹ کا رقبہ جو ہوتا ہے وہ ایک مرلہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جب 20 مرلے مل جاتے ہیں تو 20 مرلوں سے ایک کنال بنتا ہے اور 4 کنال مل کر ایک جریب بناتے ہیں۔ پھر یہی 2.5 جریب جو ہے اس کو ہم 1 ایکڑ بولتے ہیں۔ تو دوستو، آسانی سے اگر آپ کا مکان ہے، پلاٹ ہے، یا آپ کی کسی دوست کا ہے اور آپ نے اس کی بھی پیمائش کر کے اصل رقبہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ آسان سے اصول ہیں، کچھ آسان سے فارمولے ہیں۔ اس کی معلومات کے لیے، اس کی آپ کی آسانی کے لیے میں باقاعدہ اسکرین پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے ایک تصویر لگا لی ہے جو کہ یہاں میں نے اپنے ساتھ بھی ڈرا کی ہوئی ہے۔ اس کی ایک پکچر میں نے اپنے اسکرین پہ بھی لگا دی ہے، پکچر نمبر 1۔ مثال کے طور پر یہ ایک پلاٹ ہم نے فرضی سا ایک پلاٹ بنا لیا ایک کاغذ پر، اس کو باقاعدہ ڈائریکشن بھی دے دی، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مستطیل شکل کا پلاٹ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس میں ہم نے نارتھ کا جو ایریا ہے اس پلاٹ کا، اس کی لمبائی 300 فٹ ہو گئی۔ اس کے جو ساؤتھ میں جو ایریا ہے پلاٹ کا، اس کی لمبائی جو ہے وہ 298 فٹ ہو گئی۔ اسی طرح اس کے ایسٹ میں جو اس کی چوڑائی ہے اس کو ہم نے 150 فٹ کی لمبائی دے دی، اور اسی طرح اسی چوڑائی کا اگر آپ ویسٹ سائڈ دیکھیں تو اس کی لمبائی ہم نے 130 فٹ دے دی۔ اب یہ پلاٹ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ کس طریقے سے معلوم کریں گے کہ یہ کتنے مرلے کا ہے؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے نیچے آپ دیکھیں تو نارتھ پلس ساؤتھ کا جو میں نے فارمولہ دیا ہے، یعنی جو پلاٹ کی لمبائی ہے اس میں جو نارتھ اور ساؤتھ سائڈ پہ جو پلاٹ کی لمبائی ہے وہ فگر ہم نیچے ہم نے لکھ لیے، یعنی 300 جمع 298۔ یہ 300 نارتھ کی لمبائی ہو گئی اور 298 ساؤتھ کی لمبائی ہو گئی۔ دونوں کو جمع کر لیں گے، جب جمع کریں گے تو آگے فگر آئے گا 598۔ 598 جو فگر آیا اسے ہم 2 پر تقسیم کریں گے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، 2 پر ہی کیوں تقسیم کریں گے؟ کیونکہ یہ ہم نے 2 پلاٹ کے 2 طرف کی لمبائی لی ہے، نارتھ کی اور ساؤتھ کی، تو 2 سائڈ ہو گئے، تو اس لیے اس کو ہم 2 پر تقسیم کر رہے ہیں۔ آگے اس کا اوسط نکلے گا 299، تو ہم یہ پریزیوم کریں گے کہ اس پلاٹ کی لمبائی دونوں طرف سے 299 فٹ اس کی لمبائی آ رہی ہے۔ اسی طرح اب نیچے آتے ہیں، جب اس کا اوسط ہم نکال لے تو نیچے آ کر ہم یہ دیکھو W پلس E یعنی ایسٹ پلس ویسٹ کا جو فارمولہ میں نے دیا ہے، یہ پلاٹ کی چوڑائی 150 فٹ اور 130 فٹ جو اس کی چوڑائی ہے، اس کو ہم نیچے آ کے جمع کر لیں گے۔ 130 جمع 150 یہ ہو گیا 280۔ اب 280 کو بھی 2 پر ہی تقسیم کریں گے کیونکہ یہ ایسٹ اور ویسٹ 2 طرف کی لمبائی ہے، تو جب اس کو 2 پہ تقسیم کریں گے 280 کو تو یہ 140 اس کا اوسط نکل آئے گا۔ اب پہلے کا اوسط 299 نکلا تھا، دوسرے کا اوسط 140 نکل آیا۔ اب ان دونوں کو ہم ضرب دیں گے، 299 ضرب 140، یعنی دونوں اوسط کو جب ضرب دیں گے 299 ضرب 140 تو یہ آگے جو فگر آ رہا ہے وہ ہے 41,860۔
یہ 41,860 اسکوائر فٹ یہ پلاٹ کا مکمل رقبہ ہے۔ اب اس کو ہم تقسیم کریں گے مرلے پر۔ ایک مرلہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ 272.25 اسکوائر فٹ ایک مرلہ ہوتا ہے، تو اس پر جب ہم اس کو تقسیم کریں گے تو آگے یہ آئے گا 153.75 مرلے۔ اب یہ 153 مرلے کا پلاٹ ہے، آگے 75 کا کیا مطلب ہے؟ اس 75 میں صرف ابتدائی جو 7 ہے اس کو ہم لیں گے، یعنی 153 مرلے اور 7 سرسائی۔ اس فارمولے سے جو بھی پلاٹ ہوگا چاہے وہ جس شیپ میں بھی ہو، لیکن اگر اس کے 4 کونے بن رہے ہیں تو آپ آسانی سے اس فارمولے سے اس کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ تو یہاں تک اس مستطیل پلاٹ کی بات ہو گئی۔ اب اس سے آگے ہم ایک دوسرا پلاٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اگر کوئی ایسا پلاٹ ہوا کہ اس کے 3 کونے ہوئے تکون ٹائپ کا، تو اس کا رقبہ کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے یہ سائٹ پہ میں آپ کو تصویر لگا کے دکھا رہا ہوں۔ یہ پکچر نمبر 2 جو ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں تکون ٹائپ کا ایک پلاٹ ہے جس کے 3 طرف کے کونے ہیں۔ ایک سائڈ میں اس کی لمبائی آ رہی ہے 350، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے والے حصے کی لمبائی آ رہی ہے 360، اور سائڈ والے جو ویسٹ طرف کا جو اس کا کونا ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے 140 فٹ۔ اب اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ 350 اور 360 جو ہم نے لمبائیاں لی تھی ان دونوں کو جمع کریں گے، جیسے اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب جمع کر کے اس سے 710 کا فگر آ رہا ہے 710۔ اب یہ 710 کو ہم 2 پر تقسیم کریں گے کیونکہ یہ 2 طرف کے زاویوں کی لمبائی ہم نے لی ہے، تو یہ 355 نکل آیا اس کا اوسط۔ یعنی ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف کی لمبائی ہے، اب 355 ہی ہم اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اب باقی بچا 140 طرف، وہ ویسٹ طرف والا جو ایریا ہے اس کی لمبائی بچی۔ اب 140 کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو 0 کنسیڈر کریں گے۔ اب 140 یہ نیچے آپ دیکھیں میں نے لکھا 140 جمع 0 آ رہا ہے تو وہ 140 ہو گیا۔ 140 کو بھی ہم 2 پر تقسیم کر لیں گے۔ جب 2 پر تقسیم کر لیں گے کیونکہ وہ ایک طرف کا تو ہم نے 0 لیا تھا، ایک طرف کا 140 لیا ہے، 2 طرف کا لیا ہے، تو یہ 2 پر جب اس کو تقسیم کیا تو وہ 70 اس کا اوسط نکل آیا۔ یعنی اب ہم ایسے کنسیڈر کریں گے کہ دونوں طرف سے یہ 70 فٹ چوڑائی والا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جا کے دونوں اوسط کو ہم نے لے لیا نیچے 355 ضرب 70، اس کا جواب آیا آگے 24,850 اسکوائر فٹ اس پلاٹ کی لمبائی، اس پلاٹ کا ٹوٹل رقبہ، ٹوٹل جو ایریا ہے کورڈ ایریا وہ 24,850 اسکوائر فٹ آ گیا۔ اب اس 24,850 کو ہم مرلے پر یعنی 272.25 پر تقسیم کریں گے، جو آگے آپ کا جو فگر آئے گا 91.27 91.27 مرلہ اس پلاٹ کا رقبہ ہے، یعنی 91 مرلے اور 2 سرسائی، یہ اس پلاٹ کا رقبہ آ رہا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے اس فارمولے سے آپ بڑے آسانی سے ہر قسم کے پلاٹ کا رقبہ آپ معلوم کر سکیں گے۔ کچھ پلاٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے تقریباً اس کے اگر آپ دیکھیں تو 5-6 اس کے زاویے سائیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ اس پلاٹ کو ایک فرضی تقسیم اس میں کر لے اور اس کے 3 یا 4 کونوں والے پلاٹ مختلف اس میں بنا لے، پھر اس کے الگ الگ ٹکڑے کا رقبہ نکال کر آپ اسے جمع کر لے، وہ آپ کے پلاٹ کا ریزلٹ وہ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کتنے رقبے کا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ ایک تیسری تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہ میں نے سائٹ پہ لگا دی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں یہ ایک پلاٹ ہے جس کے 1 2 3 4 5 کونے ہیں، یعنی 5 طرف سے اس کی لمبائیاں اور چوڑائیاں ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آسانی سے آپ اس پلاٹ کو 2 پلاٹوں میں تقسیم کر لیں گے۔ اس کے درمیان میں ایک فرضی سی لکیر آپ لوگ کھینچ لیں گے۔ کیسے؟ اب یہ دیکھیں یہ پکچر نمبر 4 یہ میں سائٹ پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر آ چکا ہوگا۔ دیکھو اس کو ہم نے
इस प्लाट को दो हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया। एक को हम प्लाट ए कह रहे हैं, दूसरे को प्लाट बी, एक फर्जी हमने नाम दे दिया। अब देखो ऊपर प्लाट ए के भी 4 कोने आ गए, 4 तरफ से उसकी एक सीधी लकीर आपको नजर आ रही है। बी प्लाट के भी 4 जाविये आप लोगों के पास आ गए हैं। अब ए का उसी फार्मूले से जो मैंने आपको इब्तिदा में बताया था, उसी फार्मूले से आप ए का रकबा निकाल ले, फिर उसी तरीके से आप बी का रकबा निकाल ले। जब जो रकबा आपके पास आएगा ए और बी का, दोनों को आप आपस में जमा कर दे। जब दोनों को आप जमा कर देंगे तो वो रिजल्ट जो निकलेगा वो आपके इस प्लाट का टोटल रकबा, कवर्ड एरिया, टोटल मेजरमेंट जो होगी वो आपको मालूम हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता चलूं कि अभी ये जो 4 नंबर की पिक्चर मैंने आप लोगों को बताई थी, इसको आप एक दूसरे तरीके से भी मेजरमेंट इसकी कर सकते हैं। ये प्लाट तो हमने दरमियान में तकसीम कर दिया, लेकिन अगर आप ऐसे करें कि इसकी जो ऊपर वाला कोना है आप उसको भी एक अलग प्लाट ए बना सकते हैं। जैसे अब ये पिक्चर में मैंने लगा दी है, ये आप देखिए 5 नंबर की पिक्चर। इसमें ऊपर आप देखिए मैंने इस प्लाट को सेम उसी तरह का प्लाट है, उसी रकबे का है। यहां पर मैंने ऊपर दरमियान में जो 2 कोने हैं उनके दरमियान एक लकीर खींच कर ये प्लाट ए और बी को अलग कर दिया है। अब प्लाट ए के जो 3 इकाइयों के जो फिगर आ रहे हैं, एक तरफ ये वेस्ट की तरफ जो है 180 फुट का आ रहा है उसकी लंबाई, और जो ऊपर जो नॉर्थ की तरफ है उसकी 180 फुट आ रही है। इस तरह जो नीचे आ रहा है, ये दरमियान में जो हमने लकीर खींची तकून जो बनाया था, इसकी लंबाई 200 फुट आ रही है। अब इसको भी उसी फार्मूले से, जो तकून का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे की जो लंबाइयां हैं उनको आपस में जमा करके उसका औसत निकाल ले। एक तरफ से अकेला आपका जो वेस्ट की तरफ 180 बच रहा है उसे 0 के साथ जमा करके वही 180 आ गया, तकसीम में 2 कर दे, जो फिगर आपका आ गया। अब ये फिगर, ये औसत, वो वाला औसत आपस में ज़रब देकर उससे आपका रकबा निकलेगा, उसे मरलों में तकसीम करके मरला उसका निकाल ले। इसी तरह बी जो है वो भी आप उसी फार्मूले से जो मैंने इब्तिदा में बताया, उसी फार्मूले से आप उसका भी रकबा निकाल ले। अब ए और बी का जो भी फिगर उसकी निकलेगी, जो रकबा निकलेगा, उन दोनों को आप जमा कर दे। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने फार्मूला नीचे लिखा है वो आप अपने साथ अपने डायरी में भी दर्ज कर दे तो आपको मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ फार्मूले थे ज़मीन की पैमाइश के, जो कि अक्सर मुझे तकरीबन बहुत प्रैक्टिस हो गई है मेरी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में बहुत सी जगह पर कमीशन किए हैं, तकसीम किए हैं, तो उसमें मैं यही फार्मूला अप्लाई करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो तकसीम भी की है, जो इसी फार्मूले से की है, वो हाई कोर्ट तक वो फैसले बरकरार रहे हैं और इंटैक्ट रहे हैं। तो ये एक आसान सा तरीका था, आप लोगों को बिल्कुल ये समझ आ गई होगी इसकी। तो दोस्तों, मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है लॉयर एडवाइस के नाम से। तो इस पे मैं यही जो जनरल पब्लिक के जो जनरल मसाइल है, इस पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियो देता रहूँगा, लेकिन उसके लिए हमें आपकी ताउन और आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। उसके लिए आप मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क पे। इसके अलावा नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन नज़र आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिएगा इसको, और साथ में जो बेल आइकॉन है मेरे चैनल पे उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आइंदा मैं नई वीडियो दूँ वो आसानी से उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप देख सके। शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो।